بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ نام بتائیں ذرا. سیالکوٹ. ٹھیک ہو گیا. محمد کمار فرام ٹیچر محمد طیب فرام سوابی. اوکے ٹیچر آپ کس نظریے آئے ہیں؟ اوکے لاہور آفس سے. ظفر فوجود 400. سوری کہاں سے؟ 400 سے. حذیفہ مرجان 400. یہ میں کہتی ہوں کہ کتنے بچے ہیں؟ 5 اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں تھوڑا سا آپ سے یونیورسٹی آپ نے یہی دیکھی تھی اس میں ڈاکومنٹس میں اور یوٹیوب وغیرہ پہ یا چینلس پہ. تو یہاں پہنچنے تک آپ کو 2 دن لگے ہیں جو کہ سنڈے آنے کی وجہ سے آپ چونکہ یونیورسٹی سنڈے کو تو بند ہوتی ہے. آپ تاشکند سے یہاں آ بھی جاتے ہیں تو یونیورسٹی چونکہ بند تھی اس لیے آپ یہاں آ نہیں سکتے تھے. تو یونیورسٹی کی طرف سے یہی ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پہلے یونیورسٹی میں آئیں گے, اپنی رجسٹریشن کروائیں گے, انرول ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے کلاس الاؤ کی جائے گی, یعنی اسٹڈی فردر جو ہے الاؤ کی جائے گی. سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے متعلق آپ نے پاکستان میں بہت کچھ سن لیا ہے. اب جو کچھ آپ نے سنا تھا اب اس کو آپ نے پریکٹیکلی دیکھ کے اس کی جس تصدیق کرنی ہے. میں اس میں جا کے لیے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. بس میں ایک کنکلوژن آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھا ہے یا جو کچھ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھا ہے وہ اپنے دانست میں ہم نے ایک چیز بالکل سچ سمجھ کر اس پہ اپلوڈ کیا ہے. اور اب یہاں بھی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ ویسا ہی ہے. آپ جیسے عام طور پر ایک تصور اور کنسیپٹ ہوتا ہے پاکستان میں کہ ہم جا رہے ہیں تو اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایک نیا ملک ہے, ایک نیا شہر ہے, ایک نئی جگہ ہے اور پتہ نہیں وہاں کیا ہو جانا ہے. ہم یہ جو لوگ آپ کو یہ ٹیم نظر آ رہی ہے یہ سارے آپ کے پاکستانی لوگ ہیں. پاکستانی وارڈن ہیں آپ کے اوور جو انچارج ہیں. آپ کے شیف جو ہیں جو یہاں کھانا بناتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. آپ کے دارے مسالے یہ سارے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, یہاں ہم لے کر آئے ہیں. تو یہ جو آفس ابھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہاں یونیورسٹی کے اندر جس کا کوآرڈینیٹر یونیورسٹی میں فاردا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مجھے میرا تقرر کیا ہے, مجھے بنایا ہوا ہے, وہ یہاں آفس ہے. اس آفس میں میں بیٹھتا ہوں. صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے سے لے کے شام 3 بجے تک 4 بجے تک میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں. تو یہاں پہ ساری مینجمنٹ آپ کو ڈیل کرنے کے لیے جس سے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سارے پاکستانی لوگ ہیں. تو میرا بھی خیال کہ پھر آپ کو کوئی ہیزیٹیشن رہ جاتی ہے. یہ بچیاں یہاں پر موجود ہیں, یہ مانو فاطمہ ہیں, یہ میں اس لیے ان کو آج ساتھ یہاں لے آیا. یہ جو ہمارا گرلز ہاسٹل ہے مانو اوور آل ان کو دیکھتی ہیں. یہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, رشا آپ کو جانتی ہو, یہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, دوسرے سال میں ہیں. تو ساتھ یہ گرلز ہاسٹل میں جو بچیاں نہیں آ رہی ہیں جو پہلے سے رہ رہی ہیں آپ کو بیٹا کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا 24 گھنٹے میں آپ ان کا دروازہ ناک کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو یہ مسئلہ ہے تو میرا یہ مسئلہ حل کریں, یا کسی بھی طرح کا آپ نے گھر فون کرنا ہے, آپ کا بیلنس ختم ہو گیا ہے, آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کھانے کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو ضروریات ہو سکتی ہیں تو وہی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. اسی طرح بوائز ہیں, آپ ایک چیز بس خیال رکھیے گا, میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, ہمارا جو سسٹم ارسل ایجوکیشنل سروسز کا سسٹم یہاں پر ہم نے بنایا ہے اسے پاکستان امبیسی نے بھی شاباش دی ہے اور اسے یونیورسٹی نے بھی شاباش دی ہے ہمیں بلا کر, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت ایک سسٹم بنایا ہوا ہے یہاں پہ. اس سسٹم کو بریک کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا پلیز, اس سسٹم کو بریک نہ کیجیے گا. اس سسٹم کو بریک کریں گے تو پھر ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کو بنانے کے لیے ہمیں ممکنہ سختی بھی کرنی پڑے گی. آپ سے سختی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ یہاں لمحہ پر وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتا ہے, لیکن اب جیسے میں آپ سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں اور اگر آپ نے کوئی وائلیشن کی ہے اور آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں تو میرے خیال میں ایک رسپیکٹیبل شخص کے لیے تو اتنی سی انسلٹ بھی کافی ہوتی ہے کہ میرے سر نے, میرے باس نے یا ہمارے کوآرڈینیٹر نے مجھ سے ذرا اونچی آواز میں بات کی. تو آپ کی جو رسپیکٹ ہے نا بیٹا, آپ کی جو عزت ہے وہ بہت قیمتی ہے, وہ پرائس لیس ہے. اگر اس کو آپ کہیں کہ 2 ارب روپے کی آپ کی عزت ہے تو شاید وہ 4 ارب کی ہے.
کیونکہ ہر شخص اپنی رسپیکٹ کی قیمت خود طے کرتا ہے, کوئی دوسرا طے نہیں کر سکتا. میں کہوں کہ میری جو عزت ہے وہ 12 کھرب کی ہے تو وہ 12 کھرب ہی کی ہے. تو آپ ہمارے بچے ہو, آپ یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہیں, آپ ایک مقدس شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں جب کلینک بنائیں گے یا آپ ہاسپٹل میں جائیں گے, ایک گلی محلے کا جو گنڈا ہے نا, جو صرف 10 قتل کیے ہوئے ہیں اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, اس کو بخار ہو گیا ہے نا, تو وہ جب گلی کی نکڑ پہ بنے ہوئے کلینک پہ جاتا ہے نا, تو وہ جا کر یہی کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا مجھے بخار ہو گیا, مجھے چیک کیجیے گا. وہ بدتمیز سے بدتمیز بندہ بھی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب دیکھنا میرے بام کیوں ہے مجھے. کبھی سنا ہے ایسا؟ تو پھر آپ کتنے مقدس اور رسپیکٹیبل عزت والے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اتنے خوبصورت شعبہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے تو پھر آپ کو بھی اتنا ہی خوبصورت ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کی رسپیکٹ اور عزت میں کوئی فرق یہاں بھی نہیں آنی چاہیے. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں فار دا فیوچر کہ آپ مستقبل میں آپ ایک ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے. ہم نے جو سسٹم یہاں پر بنایا ہے, ممکن ہے آپ کو وہ سمجھ نہ آئے. آپ کو, آپ کی ایج کم ہے, آپ کی 18 سال ایج ہے, 19 سال ایج ہے, ممکن ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ کہیں یہ پابندی تو فضول پابندی ہے, یہ نہ بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن آپ ہم پر یقین کر لیجئے وہ پابندی ضروری تھی تو ہم نے لگائی ہے. کیونکہ ہم بڑے ہیں نا, آپ سے میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. مینجمنٹ جو ہے ان کو 20-20 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے, ہاسٹل ارینج کرتے ہوئے ہو گئے. 9 بجے کے بعد ہاسٹل سے باہر جانا بند ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, 9 بجے کے بعد ہاسٹل سے باہر نہیں جا سکتا. آپ نے 9 بجے سے پہلے اپنے ہاسٹل میں واپس پہنچنا ہے. باقی اسی طرح کے کچھ رولز ہیں وہ ہم نے ڈیسائڈ کیے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں. وہ جب آپ ہاسٹل میں پہنچیں گے تو وہ آپ سارے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن وہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو انہیں اوبے کرنا چاہیے ان سب کو. ہم بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں گھر بار چھوڑ کے, ہماری یہ ٹیم یہ سارے جو لوگ ہیں گھر بار چھوڑ کے آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ کوئی میں اکثر کہا تھا یہ کوئی جیل نہیں ہے ہمارے. وہ صبح 8 بجے سے لے کے جب آپ نے اپنی یونیورسٹی میں جانا ہے 9 بجے تک آپ ایک آزاد لوگ ہیں, شخصی آزادی ہے آپ کو. آپ جہاں مرضی جائیں, جو مرضی کریں, لیکن بتا کے. لیکن اگر 9 بجے کے بعد تو آپ کو ہمیں اختیار دینا پڑے گا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں, ہم آپ کی حفاظت کریں. یہاں لوکلز کے ساتھ آپ اگر رات کو 9 بجے کے بعد کہیں جاتے ہیں تو ہمیں تشویش ہوگی, ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اسی طرح سے کچھ اور آپ کو یہاں پہ ضوابط ہیں جنہیں آپ کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی قسم کا, جبران بھائی ادھر موجود ہوتے ہیں, میڈم نگینہ ہیں, لڑکیاں معلوم فاطمہ ہیں, راشد بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ تاشکند سے آئے ہیں. راشد بھائی پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہ ابھی جس فلائٹ میں آپ آئے شاید اس سے آگے پیچھے یہ یہاں پر آئے ہیں. راشد بھائی اوور آل انتظامی معاملات جتنے بھی ہیں وہ راشد بھائی دیکھتے ہیں. آپ کو یہ جو کمرے الاٹمنٹ ہو رہے ہیں ہاسٹل میں, یہ جو روٹیاں مل رہی ہیں, کھانا مل رہا ہے پاکستان میں, سارا کریڈٹ راشد بھائی کو جاتا ہے. یہ اوور آل یہی انتظامات کرتے ہیں سارے. تو جو آپ کے اکیڈیمکلی معاملات ہیں, آپ کے انتظامی معاملات ہیں, آپ کی فیسوں کے ایشوز ہیں, وہ سارے میں یہاں بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں. میں آپ سے, آپ میں مائیگریشن والے اسٹوڈنٹ صرف ایک ہی ہے میرے خیال میں, ہمیشہ آپ ہیں, باقی سارے فریش اسٹوڈنٹ ہیں. چلیے ٹھیک ہو گیا. آپ یہ جبران صاحب آپ کو یہ فارم دے رہے ہیں, یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں کچھ یہ فارم کی ایک یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن یعنی کہ رجسٹریشن فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے. ایک امبیسی کی طرف سے فارم ہے, پاکستان امبیسی